آج کا ٹاپک بہت وسیع ہے اور بہت کریٹیکل ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ سمرائز کر کے اور سسٹمیٹک طریقے سے آپ تک پیش کروں تاکہ آپ حالات اور واقعات کو سمجھ سکیں۔ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ واٹ از دا سائن بیفور امام مہدی؟ امام مہدی کے آنے سے پہلے کون کون سے سائن ہوں گے؟ محمد بن عبداللہ المہدی العلوی الفاطمی الحسنی، اور ان کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہوں گے؟ کیا نشانیاں ہیں؟ اشراط الساعہ کیا ہیں؟ کون سی نشانیاں پوری ہو چکی اور کون سی ابھی ہونی ہیں؟ سٹیٹ کیا ہوگی دنیا کی اس وقت؟ کون سی وارز ہو رہی ہوں گی اور ان کے آنے کے بعد کیا ہوگا؟ کتاب الفتن میں ہے آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے تو امام مہدی کا ظہور خراسان سے ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے اندر نبوت رہے گی اور جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اس کے بعد اسے اٹھا لے گا، اور اس کے بعد تمہارے اندر خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی، 30 ایئرز تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد آئے گی ملکن جبرین، کاٹ کھانے والی ملوکیت، ظلم پہ بیس ملوکیت، اور پھر اس کے بعد جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا، اور پھر دوبارہ سے خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی، اور ڈیفینیٹلی وہ حضرت امام مہدی کی ہوگی۔ جنگ عظیم کے نتیجے میں قسطنطنیہ ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا، اور مشرق وسطیٰ کا زوال یاد رکھیے گا سرزمین شام سے شروع ہوگا۔ اذا فسد اہل الشام فلا خیر منکم۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے کی 4 نشانیاں ہیں جو علماء نے اکٹھی کر کے حدیث اور روایات کے بیس پر بتائی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ عراق اور شام پوری دنیا کی نظروں میں ہوگا، بہت زیادہ سیج میں انڈر آبزرویشن ہوگا، کورنگ میں ہوگا، یعنی کہ بائنڈ ہوگا، کچھ کر نہیں سکے گا، بے اختیار ہو جائے گا۔ اور شام یاد رکھیے گا لبنان، جارڈن، اسرائیل، فلسطین اور شام پر بیس کرتی ہے، اہل شام بیس کرتے ہیں۔ اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، ترمذی 2192۔ نمبر 2 سائن ہے ظلم عام ہو جائے گا، اندھا ظلم ہوگا کہ کوئی اندھا دیکھ کر بتا دے کہ ظلم ہو رہا ہے۔ نمبر 3 پہلے سے تعمیر شدہ عمارتوں کو تباہ کر دیں گے اور صحراؤں کو آباد کیا جائے گا، یعمر خراب الدنیا ویخرب عمرانها۔ نمبر 4 3 عرب کے خلفاء کی اولادیں کعبے کے نیچے متوج خزانے کے اوپر لڑیں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویل للعرب من شر قد اقترب، خرابی ہو عرب پر جو برائی ان میں آنے والی ہے، اور فرمایا کہ چرواہے برہنہ بدن والے ننگے پاؤں والے ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے اور لمبی لمبی عمارتیں بنا کر اس پر فخر کیا کریں گے۔ صحیح مسلم 8۔ یبشرکم بمہدی ویبعث باختلاف الناس، میں تمہیں مہدی کی خوشخبری دیتا ہوں، یہ اس وقت آئیں گے جب لوگوں میں بہت اختلاف ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی خراسان سے ہوں گے، مشرق سے، اور یاد رکھیے گا مشرق 2/3 افغانستان، کچھ پاکستان، مالاکنڈ ایجنسی کا علاقہ اور ایران پر مشتمل ہے خراسان۔ اور امام مہدی عرب کی زمین پر آئیں گے، اور فرمایا کہ تم اس خراسان کے کالے جھنڈوں والے لشکر کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ مل جانا، چاہے تمہیں برف پر گھسیٹ کر جانا پڑے، کیونکہ ان میں خلیفۃ اللہ امام مہدی ہوں گے، امام احمد بن حنبل۔ جوائن بلیک پینرز فرام دا خراسان may you walk or even crawl on the snow۔ حدیث کے مطابق، روایات کے مطابق، جو وہ عرب کے خلفاء آپس میں لڑ رہے ہوں گے، 3 ان میں سے ایک خلیفہ 2 کو مار دے گا، اور پھر بہت ظلم عام ہو جائے گا مکہ میں، بہت ظلم، خاص طور پر آل محمد پر ظلم کیا جا رہا ہوگا، جس کے نتیجے میں امام محمد بن عبداللہ المہدی مکہ جائیں گے ایز اے ریفیوجی، اور وہ چھپ رہے ہوں گے اور سنبھال رہے ہوں گے تو اللہ کے گھر کو بچانے کے لیے، مگر لوگ ان کو پہچان لیں گے، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کے کردار کی وجہ سے ان کو امامت کے لیے راضی کریں گے، اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ان سے بیعت کریں گے، اور آپ انکار کر دیں گے، مگر اس کے بعد پھر ان کو کہا جائے گا تو پھر وہ مان جائیں گے۔ امت کے وسیع تر مفاد میں فتنوں اور ظلم سے بچانے کے لیے خلافت قبول کریں گے امام مہدی، اور وہ کیونکہ عام زندگی بسر کر رہے تھے اس سے پہلے، تو لوگ ان کی خلافت قبول کرنے سے انکار کر دیں گے، اختلاف کریں گے، مخالفت ہوگی بہت زیادہ، جس کے نتیجے میں شام سے ایک جماعت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آ رہی ہوگی، سفیانی کا لشکر اسے کہتے ہیں، اور مقام بیدا پر وہ قذف کیا جائے گا، زمین میں دسا دیا جائے گا۔ ایک بار نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت پریشان تھے، ریسٹلیس تھے، تو حضرت عائشہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں، ایسے تو پہلے آپ کبھی نہیں ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا میری امت کا عجیب معاملہ ہے کہ میری امت کے لوگ میری خاندان کے ایک شخص سے لڑنے کے لیے جا رہے ہوں گے، اور ان میں سے پہلا اور ان کا آخری مقام بیدا پر زمین پر دھسا دیا جائے گا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے۔ اور آپ نے امام مہدی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ سفید، ان کا رنگ کشادہ ماتھا ہے، بال پیچھے کی طرف ہوں گے، ماتھا بڑا ہوگا اور پوائنٹڈ نوز ہوگی، ان کی 7 برس تک ان کی حکومت رہے گی،
اور حضرت علی نے ایک دفعہ فرمایا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، عنقریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام نبی کے نام پر ہوگا اور اس کا اخلاق اور کردار بھی نبی کے نام پر ہی ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا تھا یقسم المال صحاحا، کہ وہ مال کو تقسیم کرے گا عدل کے ساتھ۔ تغلبون جزیرۃ العرب یفتح اللہ، جب جزیرۃ العرب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیں گے۔ تغلبون فارس یفتح اللہ، تغلبون قسطنطنیہ یفتح اللہ، یعنی کہ وہ جزیرہ عرب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیں گے، اور پھر قسطنطنیہ بھی اور دین پیرس بھی اور پینسولیا بھی، تمام اللہ تعالیٰ ان کے لیے۔ اور ایک بڑی عجیب اللہ تعالیٰ اولیاء کے نبی کی حدیث ہے، اسی پہ بیس کر کے ہم آگے کے پورے واقعات کو بتائیں گے۔ فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب، خراب یثرب خروج الملحمہ وخروج الملحمہ وفتح القسطنطنیہ وفتح القسطنطنیہ وخروج الدجال، کہ جب بیت المقدس فلورش کر رہا ہوگا، یعنی کہ اس پہ سب پریکٹس ہو رہا ہوگا دین، تو مدینہ کرپٹ ہو جائے گا، وہاں پر اسلام پریکٹس نہیں ہو رہا ہوگا، خراب و یثرب۔ اور جیسے ہی کرپشن آئے گی مدینہ میں تو پھر ملحمہ ہوگی، جنگ عظیم ہوگی، اور جب ملحمہ ہوگی تو پھر قسطنطنیہ فتح ہوگا، یعنی کہ مسلمانوں کے پاس دوبارہ سے واپس آ جائے گا، اور پھر جب فتح قسطنطنیہ ہو جائے گی تو پھر دجال نکلے گا، یعنی کہ بیت المقدس ہمارا ہوگا اور ہم ایزیلی جا کر وہاں عبادت کر سکیں گے، لیکن مدینہ نون پریکٹس اسٹیٹ ہو جائے گا، یعنی کہ اسلام وہاں پریکٹس نہیں ہو رہا ہوگا اس ٹائم پہ۔ دجال کے آنے سے پہلے ایک دو حدیث میں آیا ہے کہ 3 بار زلزلہ آئے گا، شیک کرے گا مدینہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیک مطلب زلزلہ آئے گا تو دجالیت کا شکار ہو جائیں گے وہاں کے کرپٹ لوگ، کیونکہ مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جس میں کرپشن نہیں رہ سکتی زیادہ دیر، وہ شیک ہوگا اور کرپشن نکلے گی اس میں سے۔ اور حضرت امام مہدی کی بیعت قبول کرنے کے بعد، امامت کے بعد، آپ اپنے لشکر کے ساتھ بنو کلب کے لشکر کو شکست دیں گے، اور مشرق سے سیاہ جھنڈے عرب کی طرف طوفان کی طرح اٹھ رہے ہوں گے، اور وہ یہود عرب کو بچانے کے لیے ساری فوجوں کو میدان میں اتار دیں گے، مگر وہ بلیک بینر سیاہ جھنڈوں والوں کے ہاتھوں سے ان کو شکست ہوگی، اور یہی کالے جھنڈے والے آگے مزید خلیج فارس میں دجال کے لشکر سے مارکا آ رہا ہوں گے اور محاصرہ توڑ دیں گے، کیونکہ دجال کا لشکر تو موجود ہے نا، آج بھی موجود ہے، اس ٹائم پہ بھی، اس کے نکلنے سے پہلے بھی موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ وہ خراسان کے بلیک بینرز والے لوگ، یعنی کہ مسلم لوگ، بیسکلی وہ حضرت امام مہدی سے بیعت کرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، تو درمیان سے وہ یہ مارکے کرتے ہوئے جائیں گے۔ یہی کالے بینرز والے، کالے جھنڈوں والے امام مہدی سے بیعت کے لیے جا رہے ہوں گے، اور راستے میں پھر نجد کے شہر میں طوفانی جلقار کی طرح برسیں گے اور وہاں بھی سب فتح کر لیں گے۔ پھر وہ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور عربوں سے کعبے کا خزانہ طلب کریں گے، جن کے اوپر خلفاء جنگ کر رہے تھے۔ عرب دینے سے انکار کر دیں گے تو ایک خوفناک مارکا ہوگا، اور احادیث میں ملتا ہے کہ زمین کو عربوں کے خون سے بھر دیا جائے گا۔ پھر عرب بھاگ کر مکہ اور مدینہ میں پناہ لینا چاہیں گے اور وہ خزانہ دینا چاہیں گے، مگر وہ بلیک بینرز لینے سے انکار کر دیں گے، سیاہ جھنڈے والے۔ پھر یہ مارکا جو ہے مصر پر حملہ آور ہوگا، اور وہاں پر پھر اس کو فتح ہو جائے گی، تو پھر ایران کی باری آئے گی، ایران والے اطاعت قبول کر لیں گے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ پھر تم لوگ رومن سے معاہدہ کرو گے، رومن یعنی کرسچن سے، اور پھر کرسچنز اور مسلمان مل کر اپنے دشمن کے خلاف مقابلہ کریں گے، یعنی کہ عیسائی اور مسلم اپنے کسی دشمن، واللہ عالم وہ دشمن کون سا ہوگا، لیکن اس سے مقابلہ کریں گے۔ اور فرمایا تفتحون تغلبون وتسلمون، تمہیں فتح ہوگی، مال غنیمت ملے گی، اور تم سلامتی کے ساتھ جیت جاؤ گے۔ راستے میں واپس آتے ہوئے وہ کرسچنز سلیب کو اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ سلیب کی وجہ سے ہمیں فتح ہوئی ہے، اور ایک باغیرت یعنی کہ غیرت مند نوجوان اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ نہیں، بلکہ اللہ کی وجہ سے ہمیں فتح ہوئی، وہ صلیب کو توڑ دے گا۔ اس واقعے کی وجہ سے اس کو مینوپلیٹ کیا جائے گا رومن کی طرف سے، اور رومن معاہدہ توڑ دیں گے، اور پھر وہ اکٹھے ہو کر 80 جھنڈوں کے ساتھ، کہ 80 جھنڈوں کی، یعنی کہ ہر جھنڈے کے نیچے کم از کم 12 سے 60 ہزار تک فوجی موجود ہوں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 80 جھنڈوں کے ساتھ وہ آئیں گے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، یعنی کہ 10 لاکھ سے زیادہ آرمی ہوگی، اور اس ٹائم پہ مسلمان 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک گروہ یعنی کہ 1/3 حصہ تو سرنڈر کر لے گا، اور وہ جا کر عیسائیوں سے مل جائیں گے خوف کی وجہ سے، اور دنیا ان پہ عزیز ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اس گروہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، یا تو وہ جنگ کے اندر مارے جائیں گے، یا ممکن ہے کہ جنگ کے بعد بھی اگر وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے۔ اور دوسری جو گروپ ہوگا وہ شرط الموت کہتے ہیں اس کو، وہ شام تک سب کے سب شہید ہو جائیں گے، کیونکہ وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، وہ بیعت کر لیں گے، ان سے لڑیں گے، اور سب کے سب مارے جائیں گے۔ 4 دن بعد
اہل اسلام مل کر لڑیں گے اور وہ 1/3 باقی بچا جو، اور وہ رومیوں کا قتل و غارت کریں گے جس کو ہم ملحمۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ تاریخ ساز جنگ ہوگی اور پھر رومیوں پر ایسی شکست مسلط کر دی جائے گی کہ مسلمان رومیوں کا قتل و غارت کریں گے۔ اگر کوئی پرندہ پانی کی یا خشکی کی تلاش میں اڑے گا تو اس کو خشک زمین نہیں ملے گی، حتیٰ کہ وہ مرے گا بھی تو ایک لاش پر گرے گا، اتنی لاشیں گریں گی۔ اور شہادت کی تعداد شہیدوں کی بھی بہت زیادہ ہوگی کہ 100 میں سے 1 بچا ہوگا، اور وہ مال غنیمت پر ان کو خوشی نہیں ہوگی کیونکہ بھائی اور بیٹے اور باپ وہ سب ختم ہو چکے ہوں گے، تو اکیلا ایک مال غنیمت کے بارے میں کیا خوشی محسوس کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد آرمینیا کی طرف شلغار کریں گے یہ بلیک بینرز، اور پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کریں گے، تو ابن اسحاق قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی خون ریزی نہیں ہوگی، بلکہ اہل اسلام کے نعروں سے ہی خود بخود قسطنطنیہ کی دیواریں گرتی جائیں گی اور فتح ہو جائے گا، کیونکہ خون ریزی پہلے ہی بہت ہو چکی ہوگی۔ اب یہ تم فوج یورپ کی طرف سفر کرے گی تو اہل یورپ آلریڈی ڈر جائیں گے، اور اس وقت شیطان جھوٹی خبر پھیلا دے گا۔ جب وہ اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں پر لٹکا رہے ہوں گے تو یہ آواز آئے گی، ان الدجال قد خلفکم فی الدرار، کہ دجال نکل آیا ہے اور وہ تمہارے بچوں اور عورتوں کو ایمان سے کھیل رہا ہے۔ حضرت امام مہدی اپنے 10 گھوڑا سواروں کو خبر کی تحقیق کے لیے بھیجیں گے کہ تو چیک تنی اس کی صحیح ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم انی عالم اسماءہم و اسماء آباءہم و الوان خیولہم، کہ میں ان کے نام بھی جانتا ہوں، امام مہدی کے صحابیوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ اس جھوٹی خبر کی وجہ سے امام مہدی کا جو پروگریس تھی، فتوحات تھی، وہ رک جائیں گی، اور امام مہدی کا لشکر تیزی سے واپس آئے گا اور بہت سخت امتحان کا دور ہوگا۔ اس کے بعد پھر دجال نکل آئے گا، اور کہا جاتا ہے الدجال یخرج للغضب لیغضاها، کوئی چیز کو غصہ دلوائے گی، آؤٹ آف اینگر وہ نکلے گا، غصے سے، اور مسلمانوں کی فتوحات کی وجہ سے وہ اپنا آخری حربہ استعمال کرے گا۔ اور رومی دجال کے ساتھ مل کر 3 جگہوں پر شب خون ماریں گے، اور جتنے بھی مسلمانوں کی فوج ہوگی ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی واپس نہیں آئے گا۔ اور فلسطینیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین عن الحق لا يضرهم من خذالهم حتى یعطی اللہ امرهم، کذالک، کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گا، وہ حق بولتا ہی رہے گا، اور مخالفین کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لا يضرهم من خذالهم، کوئی نقصان نہیں پہنچا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی حضرت عیسیٰ آ جائیں گے، اور پھر ان کا ایک گروہ، ان کا آخری آدمی حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال سے لڑے گا۔ پوچھا گیا ایہم یا رسول اللہ، کون ہے وہ لوگ؟ آپ نے فرمایا ہم بیت المقدس و اقناف البیت المقدس، بیت المقدس کے سراؤنڈنگز والے اور بیت المقدس والے لوگ۔ تو اللہ کا امر ہو کر رہے گا اور بیت المقدس ہمارا ہوگا، اور جب دجال آئے گا تو امام مہدی دنیا میں ہوں گے۔ اور دجال کے سائنز ہیں کچھ، شہاب الاحمر، سرخ رنگ کا ہوگا، جوان آدمی ہوگا، خج قصیر، اس کے گھنگریالے بال ہوں گے، کرل ہیئرز ہوں گے، اور قد چھوٹا ہوگا، اور ٹانگیں خجہ، ٹیڑھی ٹانگوں والا، یعنی کہ بینٹ لیگز ہوں گی اس کی، ممسوخ العین الیمنی، اور جو اس کی ایک آنکھ ہوگی بالکل مسخ ہوگی، اور دوسری آنکھ بھی ڈیفیکٹڈ ہوگی، اور آنکھ اس کی انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، اور وہ آدم کی اولاد سے ہوگا، اور وہ زندہ ہے۔ تمیم الداری کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے تھے ایک کرسچنز تھے، وہ پریکٹس کرسچن، تو وہ ایک خاص علاقے کی عادت تھی، ان کا کسٹم تھا کہ جب ادھر داخل ہوتے تو وہ اس کے جن سے پناہ مانگتے، تو انہوں نے ایسے ہی کہا کہ میں اس وادی کے جن سے پناہ مانگتا ہوں، تو ان کو آواز آئی کہ جنوں سے پناہ نہ مانگو بلکہ اللہ سے مانگو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لو کیونکہ ہم نے بھی کر لی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں کچھ 61 اربوں کے ساتھ سمندری سفر میں تھا، اور ہماری جو شپ تھی، سمندر ہمارا شپ تھی، وہ ہوئی، تو ہم نے ایک چھوٹی کشتی پر ایک جزیرے پر اترے ہم سب لوگ، تو سامنے ہم نے دیکھا ایک بالوں والی کچھ مخلوق ہے، وہ اپنے آپ کو جساسہ کہتی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں جن ہوں اور تم میرے ساتھ چلو۔ اس نے ان کو ایک جگہ لے گئی، ایک زنجیروں سے بنا ہوا ایک انسانی کوئی مخلوق تھی، انسان تھا، تو اس نے ان سے پوچھا، کچھ سوالات کیے کہ بیسان یعنی کہ شام کے علاقوں میں کھجوروں کے پھل ابھی بھی آتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا۔ پھر اس نے بحر تبرہ کا پوچھا کہ کیا وہ خشک ہو گیا ہے کہ نہیں، اور تیسرا زغر کے چشموں کا پوچھا کہ وہ پانی ابھی خشک ہے، فصلوں کو پانی دے رہا ہے کہ نہیں، اور پھر اس نے پوچھا نبی الامی کے بارے میں بتاؤ کہ ہجرت کر کے طیبہ آ گئے ہیں وہ، تو انہوں نے بتایا کہ ہاں جی وہ
مکہ والوں نے ان کو نکال دیا تو اب وہ طیبہ آ چکے ہیں، تو اس نے کہا اٹس بیٹر ٹو فالو ہم، کہ ان کو فالو کرو، ان کو بھی چاہیے کہ اس کو فالو کریں۔ اس نے کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں اور میں 40 دن کے لیے رہوں گا اور پوری دنیا کا میں سفر کروں گا۔ اس نے کہا صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں جا سکوں گا کیونکہ وہاں پر ہر راستے پر فرشتے تلوار لگے کھڑے ہوں گے، باقی پوری دنیا کا میں سفر 40 دن میں کروں گا اور بہت فتنہ پھیلاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ سفر کیسے کرے گا، کس طرح سے وہ چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ غیث او برات الریح، ہوا کی طرح وہ سفر کرے گا، پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ عجیب فتنوں کا دور ہوگا کیونکہ امام مہدی کے دور میں جو آخری 3 سال ہوں گے بہت مشکل ہوں گے۔ 1 سال میں 1/3 کلٹیویشن ویجیٹیشن رک جائے گی، دوسرے سال میں 2/3 کلٹیویشن اور ویجیٹیشن سب ختم ہو جائے گی، اور تیسرے سال مکمل قحط ہوگا اور مسلمان صرف اللہ کے ذکر پہ گزارا کر رہے ہوں گے، رین نہیں ہوگی، اور جو دجال ہے وہ فائنل سلوشن لے کر آئے گا۔ جب وہ کہے گا رین تو رین، بارش ہو جائے گی، اور جب وہ صحراؤں میں جائے گا تو وہ گرینری آ جائے گی، پہاڑوں کو وہ گرین کر دے گا، اور پھر وہ زمین کو کہے گا کہ اپنے خزائیں نکال تو وہ نکال دے گی۔ مطلب عجیب وہ میٹاورس قسم کی یونیورس لے کر گھوم رہا ہوگا جس کے پاس جنت اور دوزخ ہوگی۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اس آنکھیں بند کر کے اس کی جہنم میں کود جانا کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہے۔ اور مدینے میں احد کے مقام سے پیچھے وہ اپنا کیمپ لگائے گا اور وہیں سے صبح اٹھ کر دیکھے گا کہ وہ پیلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علاقہ ہے اس کو سامنے سے نظر آ رہا ہوگا، اور پھر وہ بیت المقدس کا سفر کرے گا، وہاں مسلمان چھپے ہوئے ہوں گے، ورس فتنہ ہوگا، ورس ڈینجرس فتنہ، قیامت سے پہلے سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا جو اس وقت ہوگا، اس لیے مسلمان چھپے ہوئے ہوں گے، سیج میں ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کو دجال کے بارے میں ڈرایا تھا کہ اگر میں تم میں رہا تو میں اس کو خود دیکھ لوں گا، انا حجیج۔ اور نبی کے وسلم نے فرمایا اگر میں تمہارے اندر نہ ہوا تو ہر بندہ اپنے آپ کو بچائے، کل عمر حجیج بنفسی، کہ کوئی بھی فتنہ دجال کے بارے میں سنے تو چھپ جائے، اس کو دیکھنے نہ جائے، اس کے پاس نہ جائے۔ اور آپ نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وہو خارج فیکم لا محالہ، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور وہ ہر حال میں تمہارے میں سے ہی نکلے گا، اور یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ مسلمان فورٹیفائیڈ ہوں گے، یعنی کہ سیج میں ہوں گے، پھنسے ہوئے ہوں گے، آخر کر وہ ارادہ کریں گے ٹھیک ہے اٹس اوکے، ڈو اینڈ ڈائی، ہم اٹھیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا جب مسلمان ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی تب ہی آتی ہے۔ صبح وہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم جنگ کریں گے، دروازے کھول دیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، صبح کے وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور اندھیرا چھا جائے گا، اتنا اندھیرا ہوگا کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اور پھر روشنی ہوگی اور دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا، روح اللہ، عیسیٰ بن مریم آئے ہوئے ہوں گے۔ تو امام مہدی کہیں گے تقدیم یا روح اللہ، تو آپ فرمائیں گے کہ نہیں تم امامت کرواؤ، امام مہدی امامت کروائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر جنگ کریں گے، اور یہ بیسکلی اس ملحمۃ الکبریٰ سے کم جنگ ہوگی کیونکہ اب تک اللہ کی مدد آ چکی ہوگی اور وہ کم لیول کی جنگ ہوگی، بلکہ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر دجال پانی میں نمک کی طرح پگھلنا شروع کر دے گا، اور آپ پہ جا کے اس کو سٹیپ کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ کا حکم تھا یہ سٹیپ، اور وہ ختم ہو جائے گا، مقام لد پر اس کو قتل کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے حضرت عیسیٰ۔ اور اس کے بعد یہی وقت ہوگا جب مسلم مشرق اور مغرب تک کی فتوحات کریں گے، اور کفر اور شرک کرنے والی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں۔ اس وعدہ جو بنی اسرائیل میں تھا یہاں مکمل ہوگا، اور پھر جو آخری جنگ ہوگی آخر میں کرسچنز نہیں رہیں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ظہور کے بعد تمام کرسچن یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا پھر وہ مرحمۃ الکبریٰ میں ختم ہو چکے ہوں گے، صرف یہودی اور مسلمان رہ جائیں گے، اور آخری جنگ یہود کے ساتھ ہوگی، اور یہ وہی جنگ ہوگی جہاں شجر اور حجر کہیں گے یا عبداللہ تعال حاذا یہودی ما قد فقتلوہ، کہ وہ بولیں گے کہ اے عبداللہ میرے پیچھے یہودی ہے اس کو مارو، سوائے غرقت کے درخت کے جو جوش ٹری ہے وہ نہیں بتائے گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ کہیں گے، حکم دیں گے کہ کوہ طور پہ چلے جاؤ اور وہاں قلعہ بند ہو جاؤ، یاجوج ماجوج نکلیں گے اور جن کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ پھر نفقہ نام کا ایک کیڑا یاجوج ماجوج کے حلق میں پیدا ہوگا اور اس سے ہلاک ہو جائیں گے وہ، اور 7 سال تک مسلمان امن سے رہیں گے، پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، اور پھر ایک نرم ہوا چلے گی اور دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ تب حبشی دنیا پر حکومت کریں گے، اور ایک حبشی ٹیڑھی ٹانگوں والا اور نیلی آنکھوں والا ٹھینگا خانہ کعبہ کو گرا دے گا، پتھر سمندر میں ڈالے گا اور خزانہ اٹھا کر لے جائے گا، وہی خزانہ جس کے بارے میں خلفاء جنگ کر رہے تھے، اور وہ ابن سینا سے ہوگا اور وہ ذوالقسین اس کا نام ہوگا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ میں کوئی آبادی نہیں ہوگی، کوئی دین نہیں ہوگا، کوئی مذہب نہیں ہوگا، کوئی بات کرنا نہیں چاہے گا، سب عیاشی میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور جو پرندے ہوں گے اس کے پلرز پر یورینیٹ کر رہے ہوں گے، یعنی کہ یہ کنڈیشن ہوگی، اسی پر سلسلہ وار قیامت شروع ہو جائے گی۔ اور فتنوں کے دور میں اپنے ایمان پر کام کریں، علم پہ کام کریں، سمجھ پہ کام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔